صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا المیسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار آسانیاں پیدا فرمانے والے۔ درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی پیدا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دین کو غالب کر دے گا۔ پس تم لوگ میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا ہے جو نہایت آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ صبح، دوپہر اور رات کے کچھ حصے میں عبادت کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا کرو۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور مستقل ماشاءاللہ ایک ایسی ہستی کا ذکر خیر ہو رہا ہے کہ جن کا ذکر کر کے دراصل ہم اپنے لیے رفعت تلاش کر رہے ہیں۔ حضور غوث العظم، غوث الثقلین، امام الطرفین، امام النقا، تاج الاصفیاء، کتب ربانی، شہباز لامکانی، رہبر شریعت و طریقت، ناصر سنت، سید الزاہدین، رہبر عابدین، کتب الاقطاب، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، ایک ایسی ہستی ہیں کہ میں جب بھی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتا ہوں، آپ یقین مانیے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ادب کا معاملہ ہے۔ ناظرین، بہت ادب کی منزلیں ہیں۔ ظاہر ہے جن کی آمد سے پہلے جن کی آمد کی بشارتیں دی گئی ہوں، اور دینے والے کوئی اور نہ ہو ناظرین بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، جن کی تشریف آوری سے پہلے اولیاء کرام نے ان کی آمد کی بشارتیں دی ہوں ناظرین، اور ان کی آمد کے بعد اولیاء کرام ان کے سامنے سر تسلیم خم کر کے بیٹھے ہوں ادب کے ساتھ ناظرین، تو سوچیے ان کا مقام کیا ہوگا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے 6 سال قبل حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان قریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جس کا فرمان ہوگا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ اسی طرح سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، نائب رسول فی الہند، خواجہ خواجگان، آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدق و صفا میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہیں، آپ عدل میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہیں، آپ حیا میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہیں، اور آپ جود و سخا میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہیں۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقطاب کے زمانے کے کتب اور شہباز لامکاں میں بے کسوں پر مہربان اور شفیع المذنبین کے نائب ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ کے بانی حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ناظرین فرماتے ہیں کہ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است، آفتاب و مہتاب و عرش و کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم شاہ عبد القادر است۔
اسی طرح سے ناظرین حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ طریقت ہیں اور موجودات میں تصرف کرنے والے تھے، اور من جانب اللہ آپ کو تصرف و کرامتوں کا ہمیشہ اختیار رہا ہے۔ اسی طرح سے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفیہ کے باغ میں سرو کی مانند ہیں اور مجلد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اسی واسطے محبوب سبحانی ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ یقین کی دلیل ہیں اور یقیناً دین کے اکابرین رہنما کے رہنما ہیں، یعنی رہنماؤں کے رہنما ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین کرام ایک اور بڑا خوبصورت سا قول ملتا ہے جو کہ حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں کہ شرق تا غرب پوری دنیا میں علماء، فقہا، محدثین، صلحاء اور اہل علم کی کثیر جماعت اطراف و اطناف سے چل کر آتی ہے اور آپ کی مجلس میں یعنی زندگی بھر رہتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، حدیث لیتے ہیں، سماع کرتے ہیں اور پھر دور دراز تک علم کا فیض پہنچتا ہے۔ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول عام اتنا وسیع تھا کہ آپ کی کرامات ظاہرہ اتنی تھیں کہ اول سے آخر کسی ولی اللہ کی اتنی کرامات اس مقام تک نہیں پہنچی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بڑا کیٹیگوریکل، میں پہلے تو چونکہ تمہید میں بات نکل آئی تو اس پہ ذرا سا تبصرہ کر لیتے ہیں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک شعبے میں رہتے ہوئے اس شعبے کی شخصیت کو تسلیم کرنا۔ مثال کے طور پہ کہ اہل طریقت ہیں، اہل معرفت ہیں، اب ان اہل معرفت میں کوئی شخصیت ایسی کہ جن کو یہ کہا جائے کہ یہ سر کا تاج ہے، یا یوں کہیے کہ تاج میں لگے ہوئے نگینے کی طرح ہیں، یہ کہنا، یہ تسلیم کرنا اور دل سے تسلیم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اہل طریقت نے مستقل بنیادوں پر حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو منزلت ہے اس کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ سر تسلیم خم کیا۔ جناب والا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بجا فرمایا جو معاصرت ہوتی ہے، ہم عصر ہونا، یہ بھی منافرت کا باعث ہوتی ہے، لیکن جس شخص نے اپنا دل اور اپنی عقل قرآن کے سپرد کر دی ہو وہ کبھی بھی اس طرح کی منافرت کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر ہم غور کریں تو قرآن مجید نے ہمیں جو راہ دکھائی ہے اس میں اس طرح کی تمام وہ علامات ان کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ واہ واہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مقربین اور بندگان خاص کی روشن اور دلکش سیرت اور اوصاف کا خود ذکر کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے اوصاف خود بیان کر رہا ہے تو بندے کیوں نہ کریں گے؟ بندے جب پڑھیں گے کہ وہ مالک ہو کر اپنے بندوں کو اپریشیٹ کر رہا ہے تو ہم اس مالک کی اطاعت کرتے ہوئے اس بندوں کی، ان کے بندوں کی عظمت کو کیوں نہ تسلیم کریں؟ قرآن مجید میں آپ غور کریں
100 سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی تعریف کی ہے. 12 مقامات پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا گیا کہ اللہ کے بندوں پر نہ کوئی خوف طاری ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. 12 مقامات پر. لفظ ولی اور اولیاء تقریباً 88 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے. یہ وہ خاص الفاظ ہیں، خاص پیٹرن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی عظمت اور ان کے وجود پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں ان کو سمیٹا. اور اس میں کیا مطلب ان کی کیا یوں سمجھ لیجیے خصوصیات بیان کی؟ میں آپ بتاتا ہوں. اگر ہم قرآن مجید کا ایک مقام دیکھیں، سورہ فرقان ہے، اس کی آیت نمبر 63 سے لے کر 76 تک اللہ تعالیٰ نے ساری آیات میں اولیاء کی ہی سیرت بیان کی. اب میں دیکھیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. وہ مالک فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں نا وہ زمین پر بڑے عجز و نیاز اور وقار اور نرمی کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہیں. ان کی چال ڈھال میں کوئی تکبر اور رونت نہیں ہوتی. اچھا، اس میں بڑا کتنا خوبصورت لگتا ہے نا یہ ورڈ، میرے بندے ہیں. اللہ اون فرماتا ہے میرے بندے ہیں. عباد الرحمن، رحمان کے بندے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب جاہل ان سے مباحثہ کرنے کی کوشش کریں، ان کے گلے پڑ جائیں، تو وہ ان کے ساتھ بحث میں مشغول نہیں ہوتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سلام کہہ کر اپنی راہ لے لیتے. قالوا سلاما، یعنی وہ جھگڑے میں نہیں پڑتے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. ان بندوں کی راتیں اپنی جبینیں اللہ کے حضور جھکائے یا قیام میں بسر ہوتی. اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں منہمک رہتے ہیں شب بھر. اسی آیت کے پیٹرن میں آپ حضور غوث الاعظم کو دیکھیں. میں نے اس حجرہ پر نور کی زیارت کی ہے جہاں حضور غوث الاعظم نے 15 سال تک روزانہ رات کو 2 نفلوں کے اندر پورا قرآن پڑھا. ماشاءاللہ. اچھا، آپ خود تشریف لے گئے وہاں؟ حضور غوث الاعظم کے مزار اقدس کے بالکل ساتھ ہی وہ جہاں آپ عبادت کرتے تھے وہ حجرہ پر نور موجود ہے. وہاں تو کیفیات اور انوار ہی کچھ اور ہے. اللہ جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ کسی اور جہان میں آ گئے. اس کائنات سے آپ باہر نکل گئے. ایسے انوار اور تسکین سے لبریز کیفیات ہیں. اللہ تو 15 سال 15 برس روزانہ ایک قرآن، اور وہ بھی نوافل میں، اور وہ بھی 2 نفل میں. اسی طرح حضور غوث الاعظم نے 40 سال تک روزانہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. اللہ تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ٹھیک یوں ہی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور وہ بندے عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک جہنم کا عذاب گلے کا پھندا ہے. مفتی صاحب اب ذرا یہ بتائیے کہ جو مختلف سلاسل طریقت کے اکابرین ہیں، ظاہر ہے میں نے جیسے ابتدا میں کہا نا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو تسلیم کرنا، لیکن وہی بات ہے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب اس مقام پہ انسان پہنچتا ہے تو مقام اسی وقت ملتا ہے نا، پھر تو اس کے بعد تسلیم ہی کرنا ہے. لیکن حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح سے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ستاروں نے، یوں تصوف کی کہکشاں کے ستاروں نے جو تصوف کے چاند کو دیکھا وہ ہمیشہ سر اٹھا کر دیکھا. تو کیسے دیکھا یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، ماننا. اصل میں اب دیکھیے ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کا دل حسد سے، کینے سے، بغض سے، نفرت سے پاک ہو. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی ولی بن نہیں سکتا. جب دل ہی اتنا مصفہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کسی دوسرے ولی کے کمالات اور فضائل کو ماننا کچھ مشکل نہیں ہوتا. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں حضرت سیدنا مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ولایت کی مہر نہ لگے. اللہ یعنی مہر غوث اعظم کے بعد ولایت کے ابھی دروازے سے داخل ہوگا، اس کے بغیر ولی نہیں بن سکتا. مثلا یہ سلسلہ چلا حضرت سرکار مولا پاک مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے.
اور آپ مخزن ہیں ولایت کے، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ آپ ولایت کا مرکز ہیں، اور پھر آپ کی اولاد میں جو ائمہ اہل بیت اطہار ہیں وہ سارے کے سارے ولایت عطا کرنے والے، اب ان سے لے کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تک تو یہ سلسلہ آیا ایسے۔ اب حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے بعد حضرت امام مہدی تک اب جو بھی ولی آئے گا وہ تب تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک حضور غوث پاک اپنی مہر نہ لگائیں۔ اچھا، رہ گئی بات ماننے کی، اس کی اب دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ماننے والے چونکہ دل کے اتنے صاف ہیں، آنکھیں ان کی اتنی روشن ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا، حضور غوث پاک کا مقام اتنا بلند ہے کہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ مثلا سلسلہ رفاعیہ کے جو بہت بڑے جو بزرگ ہیں اور سلسلہ رفاعیہ کے بانی ہیں حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے مریدین کے ساتھ مصر کا سفر کر رہے تھے تو اچانک گردن جھکا دی اور کہا لا بل علی راسی و عینی۔ مرید سارے حیران ہوئے کہ حضور یہ کیا کلام ہے، چلتے چلتے اچانک آپ نے فرمایا تمہیں کیا خبر، اس وقت بغداد کے منبر پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اپروچ ہے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ تو اس وقت خراسان کے پہاڑوں میں محو عبادت تھے جب حضور غوث پاک نے یہ اعلان فرمایا، تو آپ کا اعلان اللہ نے ہر اپنے ولی تک پہنچایا۔ اور جیسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز نے یہ اعلان سنا تو آپ نے بھی فوراً اپنی گردن جھکا دی اور کہا کہ صرف گردن پر نہیں، میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے، میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ اور پھر جب حضور غوث پاک کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بغداد، آپ یہ عراق مجھے عطا فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے احمد رفاعی کو دے دیا ہے، تمہیں ہند کی ولایت بخشتا ہوں۔ یعنی ڈیوٹیاں وہاں سے لگتی ہیں۔ اب مزے کی بات ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ انقریب اللہ عطا کرے گا، تو انقریب اللہ نے عطا کر دی۔ بے شک، ہے نا، کیسی بات۔ آپ دیکھیے ایک بہت بڑے بزرگ جن کا لقب تاج العارفین ابو الوفا جن کو کہا جاتا تھا، انہوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کی قسم میں آپ کے سینے سے نور کی کرنیں نکلتی ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ یعنی وہ آنکھوں والے لوگ ہیں، کہتے ہیں نور کی کرنیں نکلتی دیکھ رہا ہوں جن سے مشرق و مغرب روشن ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جتنے بھی ولایت کے شاہ سوار ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، ان کے پرندے اپنے اپنے دور میں چہچہائے اور خاموش ہو گئے۔ اے عبد القادر، تمہارا پرندہ قیامت تک توحید و معرفت کے نغمے گاتا رہے گا، یہ اس کا چہچہانا کبھی روک نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، کبھی اس کا چہچہانا نہیں روک سکتا۔ اسی لیے حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں نا افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی الافق الاولی لا تغرب، کہ مجھ سے پہلے جو اولیاء ہیں ان کے سورج طلوع ہوئے اور ڈوب گئے، اور میرا سورج افق پر ہمیشہ چمکتا رہے گا، وہ کبھی غروب نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کریم نے ایسی آپ کو شان عطا فرمائی۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ آسمان ولایت کے چاند کی اور آسمان ولایت کے مہتاب کی اور آفتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا حصہ اس طرح سے ڈالیں کہ ایک بات جو میں نے بشارتوں کی بات ابتدا میں کی تھی کہ ایک تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بذات خود بشارت دینا ان کے والد گرامی کو، پھر مختلف مشائخ عظام نے باقاعدہ جو ہے وہ عجم کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا کہ یہاں سے جو شخصیت اٹھنے والی ہیں۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ تھوڑا سا آپ کلام کرائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ صاحب ایسا نہیں ہے، کچھ باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم غوث العظم سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ تفریح الخاطر کے مؤلف حضرت شیخ عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت غوث پاک کے زمانے تک اکثر مشائخ نے آپ کی آمد کی خبر سنائی، اور اس میں بڑے بڑے مشائخ کے نام ہیں۔ مثال کے طور پر سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عالم کشف میں آپ کے مقام و مرتبے کو دیکھا، تو برسر منبر آپ نے اعلان فرمایا کہ 5ویں صدی ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک بزرگ ہوں گے جن کا لقب محی الدین ہوگا اور ان کا اسم گرامی عبد القادر ہوگا، اور ان کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ فرمائیں قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی، کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اللہ۔ اسی طرح شیخ عقیل منجبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ موجودہ زمانے کا کتب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ موجودہ زمانے کا کتب اس وقت مدینہ منورہ میں ہے۔ اللہ۔ اور پھر عراق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کتب زمانہ عراق میں ہوگا، اور اس کی جو کرامات ہیں اہل دنیا پر ظاہر ہو جائیں گی،
اور وہ کہے گا قدمی حاضی علی رقبۃ کل اچھا کتنا بڑا دعویٰ ہے نا یہ, جی ہاں, اور اس دعوے نے دلیل بھی پیدا کی. جی جی. واہ. تو یہ آپ کی ولادت سے قبل ہے. اس پہ اگر تحقیق کی جائے تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے ان اولیاء کے اقوال پر جو آپ کی ولادت سے قبل آپ کی بشارات دیتے چلے آئے. اس کے بعد آپ کے معاصرین ہیں, آپ کے تلامذہ ہیں, اور آپ کے عہد کے ناقدین تصوف بھی ہیں جنہوں نے آپ کی عظمت کو خراج عقیدت پیش کیا. آپ کے تلامذہ میں سے ایک بزرگ ہیں ابو خشاب نحوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ مدرسے میں نحو پڑھتے تھے, تو ایک دن آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ اگر تم ہمارے پاس رہو ہم تمہیں سیبویہ بنا دیں گے. وہ گرامیرین تھے, عربک لینگویج کے بہت بڑے سیبویہ. تو وہ ٹھہرے ابو خشاب نحوی. وہ کہتے ہیں کہ 1 برس سے بھی کم مدت میں آپ کے تصرف سے مجھے علوم نقلیہ اور عقلیہ حاصل ہو گئے اور نحو میں اتنی مہارت حاصل ہو گئی کہ ساری زندگی پھر وہ چیزیں مجھے نصیب نہیں ہوئیں. ہائے ہائے ہائے. اور پھر آگے چلتے جائیں تو آپ کا فیضان جو ہے دیگر سلاسل کے اکابرین تک بھی پہنچا. اس میں حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام ہے وہ کہ جب حضرت امیر کلال کے وہ مرید ہوئے رحمۃ اللہ علیہ کے, تو اس میں ذات کی مشق کرتے تھے. جی. یہ سالک کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے. جی. تو اچھا یہ آسان الفاظ میں لوگوں کو بتائیں تاکہ جو سننے والے آپ کے ناظرین ہیں ان کو سمجھ آئے بات. جی ہاں, قلب پر اللہ تعالیٰ کے اسم کو نقش کرنا اور قلب کو ذاکر بنانے کے لیے مراقبہ کرنا اور یکسوئی پیدا کرنا. ٹھیک ہے. تو اس میں دنیا میں رہتے ہوئے, معاشرے میں رہتے ہوئے انتشار توجہ پیدا ہو جاتا ہے. تو پھر انہوں نے جنگل کا راستہ لیا کہ میں تنہائی میں جا کے ذکر کرتا ہوں تاکہ کنسنٹریشن آف مائنڈ زیادہ نصیب ہو. تو وہاں جب چلے گئے تو حضرت خضر علیہ السلام ایک مرتبہ آپ کو عالم رویا میں ملے. انہوں نے فرمایا کہ تم حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے استمداد کرو, وہ تمہاری مشکل آسان کریں گے اور اس میں ذات کو تمہارے قلب پر نقش کر دیں گے. تو اس طریقے کے مطابق جب آپ نے استغاثہ کیا حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں, تو آپ تشریف لائے خواب میں اور آپ نے اس میں ذات القاء کیا, اور آپ کے سینے کی طرف اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے وہ اپنی روحانی قوت کے ساتھ اس میں ذات کا نقش آپ کے قلب پر جما دیا. تو پھر حضرت شاہ نقشبند فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت ہو گئی کہ ظاہر اور باطن اس میں ذات کے ذکر سے معمور ہو گیا. میں جس چیز کی طرف دیکھتا مجھے اللہ ہی لکھا ہوا نظر آتا. اللہ اللہ اللہ. اب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوبات شریف میں دیکھیں خراج عقیدت, خواجہ محمد ہاشم کشمی رحمۃ اللہ علیہ کے نام آپ نے ایک مکتوب لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے. میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہوں, اور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہے. ماشاءاللہ. اور یہ تو ان کا شعر بھی ہے نا حضرت غوث پاک کا, وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ. اللہ اللہ. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے, اور میں بدر کمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر. اللہ اللہ سبحان اللہ. تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی شاعری میں خراج عقیدت پیش کیا نا, 2-3 ابیات ہیں ان کے. ایک تو بغداد کی مدح میں ہے, بے بغداد دی کیا نشانی, اونچیاں لمیاں چیراں ہوں. کیا بات. چیراں مینار ہیں, مساجد ہیں, اور حضرت غوث پاک کہ وجود مسعود کی وجہ سے جو اسلام کی اشاعت ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہیں. بے بغداد دی کیا نشانی, اونچیاں لمیاں چیراں ہوں, تن من میرا پرزے پرزے جیوں درزی دیاں لیراں ہوں. کہتے ہیں کہ اس معرفت کے اور سلوک کے راستے میں میں اس طرح پامال ہو چکا ہوں کہ جیسے درزی کی لیریں بکھری ہوئی ہوتی ہیں, اس طرح میرا تن من پرزے پرزے ہے کہ مجھے عشق الہی کی دولت نصیب ہو جائے. میں بیتاب ہوں, تن من میرا پرزے پرزے جیوں درزی دیاں لیراں ہوں, انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں ہوں, بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں کرساں میراں میراں ہوں. وہاں سے فیض کا دریا جاری ہوگا تو میری پیاس بجھے گی, میرا باطن سیراب. کیا بات ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. غوث اعظم کی شان ظاہر ہے جو بیان کرنے کے حوالے سے جو مشائخ جہاں کے جو کردار ہے یا ان کا جو ارشادات ہیں وہ کیا ہے بنیادی طور پہ، اس پہ تھوڑا سا کلام فرمائیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ریلیونس ہے میں چاہتا ہوں اس واقعے پہ بھی آپ تھوڑا سا تبصرہ فرمائیں کہ ایک تو ارشادات مشائخ عظام کے، لیکن ساتھ ساتھ جو مختلف فتوحات ہمیں دنیا بھر میں نظر آتی ہیں، لیکن خاص طور پہ جو بیت المقدس کی بات ہے اس میں بہت بڑا کردار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. جی حضور غوث الاعظم کیونکہ ایک ہمہ جہت شخصیت تھی اور آپ نے صرف لوگوں کی عملی اعتبار سے ہی تبدیلی نہ کی، بلکہ آپ نے سیاسی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اور مسلمانوں کے عالم اسلام میں کردار کے اعتبار سے بھی تربیت فرمائی. یہی وجہ تھی یہ جن ابن قدامہ حنبلی جب حضور غوث الاعظم کی خدمت میں آئے تھے اس وقت آپ کی عمر مبارک 91 برس میں داخل ہو چکی تھی، جو حضور غوث الاعظم کی ظاہری حیات کا آخری سال تھا. تو ابن قدامہ حنبلی نے تربیت پائی صرف 1 سال، پھر وہ چیف آرگنائزر بنے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فورس کے، اور اس میں نصف سے زیادہ حضور غوث الاعظم کے براہ راست تربیت یافتہ تلامذہ تھے جو فوج کا حصہ تھے. ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم سے ہم نے صرف تصوف اور روحانیت نہیں بلکہ ہر علم پڑھا، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو 1 سال غوث الاعظم کی بارگاہ میں گزارا یہ میری زندگی کے تمام سال ایک طرف اور یہ 1 سال ایک طرف ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارا اور تربیت کے انوار حاصل کیے. ایک بزرگ ہے شیخ علی بن ابو العباس، یہ حضور غوث الاعظم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. یہ بھی اپنی ذات میں ایک ولی تھے اور بہت مقرب تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے. فرماتے ہیں میں حضور غوث الاعظم کے مدرسہ میں بیٹھا ہوں اور مجلس لگی ہے تو مجھ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی. میں نے خواب دیکھا کہ بڑے بڑے اولیاء بیٹھے ہیں، امامہ ہے، امامے کے اوپر چادر ہے، کسی کے امامے کے اوپر 2 چادریں ہیں، کسی کے امامے کے اوپر 3 چادریں. خواب میں دیکھا تو کہتے میں نے صرف ایک ہستی تھی جن کے امامے کے اوپر 3 چادریں دیکھی اور وہ حضور غوث الاعظم تھے. اللہ. اب میں خواب میں ہی سوچ رہا ہوں کہ باقی کے سروں پر 1 یا 2 ہیں، غوث الاعظم کے سر پر 3 چادریں کیوں ہیں؟ جی فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو سامنے غوث الاعظم کھڑے ہوئے تھے. فرمانے لگے وہ جو 3 چادریں دیکھی ہیں نا ان میں سے ایک چادر شریعت کی ہے، دوسری حقیقت کی ہے اور تیسری عظمت کی ہے. اللہ اللہ. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں کہ بغداد میں تشریف فرما غوث الاعظم وہ ہیں کہ تمام اولیاء، اوتاد، ابدال، اقطاب سب کے سب آپ کے زیر نگین اور زیر فرمان اور تابع فرمان. اور میں بات سنا دوں، آپ نے آغاز کلام میں ازبکستان کے بزرگ حضرت شاہ نقشبند شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے اور خواجہ اجمیر کے اشعار پڑھے ہیں. میں افغانستان سے بھی اشعار پڑھ دوں تاکہ یہ بیچ میں جو تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا یہ سمٹ جائے. کیا بات ہے. غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت تو ظاہر ہے پورے خطے میں. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں گویم ز کمال تو چے غوث الثقلین،
محبوب خدا ابن حسن آل حسینہ، اللہ کہ اے غوث الثقلین آپ کی عظمت و شان پہ میں کیا بولوں، مولانا جامی کہہ رہے ہیں میں کیا بات کروں، آپ تو خدا کے محبوب ہیں، اللہ آپ ابن حسن اور آل حسین ہیں۔ اللہ اسی طرح ہندوستان سے ہی حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیری اور چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں صابر کلیر شریف جی، واہ، من آمدم ببیش تو سلطان عاشقاں، ذات تو ہست قبلہ ایمان عاشقاں، اللہ کہ حضور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ سلطان عاشقاں ہیں اللہ اور آپ کی ذات اہل عشق کا قبلہ ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ اسی طرح دو میں حوالے ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا، ایک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ جو تمام مکاتب فکر کی بڑے معزز محترم مکرم ہیں اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جائے، آپ فرماتے ہیں خدا وندہ بحق شاہ جیلاں محی الدین غوث و قطب دوراں، یا فرمایا۔ اسی طرح حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز چشتی رحمت اللہ علیہ، آپ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، اور دیکھیں کس طرح بڑے بڑے نامور اولیاء نے غوث العظم کے حضور عجز کا اظہار کیا، کہنے لگے یا قطب ماں، یا غوث اعظم، یا ولی روشن ضمیر۔ اب اگلا مصرع سنیے، بندہ درماندام، بندہ درماندام جز تو نہ دارم دستگی، حضور میں تو بڑا عاجز بے کس ہوں، آپ کے علاوہ میرا کون ہے، میرا ہاتھ پکڑ لیں، مجھے سنبھال لیں۔ اور آخر میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بات کر کے بات سمیٹ رہا ہوں۔ فوائد الفوائد میں ہے کہ حضور غوث حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اپنی مجلس میں حضور غوث العظم کی شان پر تقریر کر رہے تھے، آپ نے بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابدال میں سے اولیاء تھے، وہ روحانی پرواز کر رہے تھے، پرواز کرتے کرتے وہ بغداد میں آئے تو حضور غوث العظم کی خانقاہ کے اوپر سے گزرنے لگ پڑے، اتفاق ایسا تھا تو یا انہوں نے دھیان نہیں فرمایا، توجہ نہیں فرمائی، تو وہ خانقاہ غوثیہ کے اوپر سے گزرنے لگے تو نیچے غوث الثقلین بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ عین اوپر آتے اس سے پہلے ہی وہ دھڑام سے غوث العظم کے خانقاہ کے صحن میں آ گئے، اور جب انہوں نے دیکھا سامنے غوث الثقلین بیٹھے، اور یہ وجہ تھی ہمارے گرنے کی، ہماری پرواز کے رکنے کی، کہ غوث الثقلین کے اوپر سے گزرنے لگے، بے ادبی ہو سکتی، تو انہوں نے پھر حضور غوث الثقلین سے وہاں معافی طلب کی، ان کا جو روحانی مقام تھا وہ فوراً سلب ہو چکا تھا محض اس وجہ سے کہ آپ کے اوپر سے گزرنے لگے۔ غوث الثقلین نے ان پر کمال شفقت فرمائی اور انہیں ان کے روحانی مدارج واپس عطا فرمایا۔ اس کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء فرمانے لگے بات دراصل یہ ہے کہ روحانیت اور ولایت کے مرکز حضور غوث الثقلین ہے، کوئی ان کو بائی پاس نہیں کر سکتا۔ اللہ بس ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے گا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں خوبصورت بات کہی کہ مثلش گر از اہل قرب جوئی گوئی، عبد القادر مسیل عبد القادر، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی پوچھے نا کہ دنیائے ولایت میں عبد القادر کے غوث الثقلین کے مثل کوئی ہے تو آپ اسے کہہ دیجئے گا کہ عبد القادر اپنی مثل آپ ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، اور آج آپ کو بدہضمی کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگر کسی شخص کو ناظرین بدہضمی کی شکایت ہو تو کھانا کھانے کے بعد تھوڑے سے نمک پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 7 مرتبہ پڑھ کر کھا لیں. اب اس میں میری گزارش ہوگی اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیں، انشاءاللہ بدہضمی کی شکایت ختم ہو جائے گی. حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ تم کسی ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو جو حکم خداوندی اور علم لدنی کا واقف کار ہو. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. محمد فیصل نقشبندی صاحب. فاصلوں کو خدا را مٹا دو، غوث اعظم جالیوں پر نگاہیں جمی ہے رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. غوث العظم ہو، غوث الورا ہو، غوث العظم ہو، غوث الورا ہو، نور ہو نور صلی علی ہو، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو میرے میرا، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. وجد میں آئے گا سارا عالم، وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو میرے میرا، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. سن رہے ہیں وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا، روح پہنچے گی بغداد میری، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. فکر دیکھو، خیالات دیکھو، یہ عقیدت، یہ جذبات دیکھو، میں ہوں کیا میری
جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وبارك